الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور اٹک کے اس علاقے فتح جنگ اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. آج کے آپ کے اس خوبصورت پروگرام میں پہلی دفعہ مجھے شرکت کا موقع نصیب ہوا. میں تو بڑے بر وقت پہنچ آیا تھا، چونکہ اشتہار پہ لکھا تھا بعد از نماز مغرب. تو میں نے مغرب کی نماز آپ کی اس تاریخی مسجد میں آ کے پڑھی. جب اذان ہو رہی تھی تو میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ مسجد کی دیواریں تو بہت چوڑی چوڑی ہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ اس فتح جنگ کی سب سے قدیم 500-600 سال پرانی یہ مسجد ہے اور اب تک یہ تعمیر ہے اور الحمدللہ کام چل رہا ہے، قرآن کی خدمت جاری ہے. ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ 600 سال پہلے جن لوگوں کی محنت اس کی بنیادوں میں شامل تھی ان کا اجر آج تک جاری ہے. ان کے قبروں کے آثار بھی مٹ گئے ہوں گے، پہچان بھی مٹ گئی، جاننے والے بھی کوئی نہیں، لیکن کام ایسا کر کے گئے ہیں کہ جو آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی صدائیں یہاں سے گونج رہی ہیں. وقت کافی گزر چکا ہے
چند منٹ آپ کے لوں گا اور آپ کی توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ بہت سارے بچوں کے سروں پر دستار بندی ہوئی ابھی چند لمحے پہلے۔ قرآن کریم کی محفل ہے اور اشتہار پہ بھی عظمت قرآن کا عنوان دیکھا تو دل چاہتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی عظمت آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ قرآن کریم یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لازوال معجزہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آج بھی اسی آن شان اور تابانی کے ساتھ پوری کائنات کو چیلنج دے رہا ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے اور قیامت تک اس کا اعجاز رہے گا، اس لیے کہ یہ مخلوق کی لکھی ہوئی تصنیف نہیں ہے، یہ کسی بندے کی لکھی ہوئی تصنیف اور کتاب نہیں ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اتارا ہے اسے ایک عظیم منصوبے کے لیے، ایک عظیم مقصد کے لیے۔ وہ مقصد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس کتاب کی عظمت کے لیے کیا یہ بات تھوڑی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ بولو، بہت بڑی بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے اور اللہ کا کلام سارے کلاموں کا کیا ہے؟ بادشاہ کلام ہے۔ آئیے تعارف اپنا خود قرآن کرتا ہے۔ کیا تعارف ہے؟ ذرا میں پہلے قرآن کے آغاز سے جاؤں گا، آخر تک، درمیان میں پھر آؤں گا اور آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا۔ میں قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا طالب العلم ہوں اور آپ کو قرآن سناؤں گا۔ سنیں گے؟ جو سننا چاہتے ہیں ذرا کہو سبحان اللہ۔ مجھ سے پہلے ثنا خان آپ کو بہت بیدار کرنے کی کوشش فرما رہے تھے، لیکن شاید آپ یا تھکے ہوئے تھے، تو اگر اس وقت تھکے ہوئے تو اب تو آپ بہت زیادہ تھکے ہوں گے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ مردوں کو اور سوئے ہوئوں کو تو قرآن نہیں سنایا جا سکتا، اس لیے آپ بیداری اور زندہ ہونے کا ثبوت دیجئے تاکہ میں کچھ سناؤں۔ قرآن آغاز میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کیا عجیب انداز ہے۔ الف لام میم، یہ حروف جو ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو ملا کے نہیں پڑھتے، ہر حرف کو الگ الگ کر کے کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے۔ 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر عزیزی میں اس کے متعلق 16 اقوال نقل کرتے ہیں۔ جمہور مفسرین کا قول علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر جلالین میں اور دیگر مفسرین بھی نقل کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کا معنی، اس کی مراد، اس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ایک قول۔ حقیقی معنی، مقصود، مفہوم اس کا کیا ہے؟ رب جانتا ہے۔ ہاں، لوگوں کا ذہن قرآن کے قریب کرنے کے لیے، تقریب فہم کے لیے
مفسرین نے، بڑے بڑے نامور مفسرین نے اپنے اپنے علمی ذوق کے مطابق معنی کیے ہیں، اور ایک معنی ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے کہ الف لام میم یہ قرآن کی سند ہے۔ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو غور کیجئے، الف سے مراد اللہ تو اللہ قرآن بھیجنے والا، لام سے مراد جبریل تو جبریل قرآن لانے والا، میم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تو ان کے قلب اطہر پہ قرآن اترنے والا۔ فتح جنگ کے غیرت مند لوگوں، آپ سے سوال پوچھوں گا، جواب چاہوں گا۔ اللہ قرآن بھیجنے والا تو اللہ کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے، جبریل قرآن لانے والا تو جبریل کی ذات میں کوئی شک، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ تو ان کے قلب اطہر پہ قرآن اترنے والا، ان کی ذات میں بھی کوئی شک نہیں۔ جب ان کی ذات میں کوئی شک نہیں تو قرآن آگے کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں بھی کوئی شک نہیں۔ یہ ایک انداز مزید وضاحت چاہیے تو میرے سامنے ہے، یہ 19واں پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ الشعراء، آیت نمبر 192۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن اپنا تعارف خود کرتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن لتنزیل رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے، رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، تو قرآن نازل کرنے والا رب العالمین۔ تلگنگ والو جواب دو گے تو لطف آئے گا، قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اچھا، نزل بہ الروح الامین، جو لے کے آیا ہے وہ ہے روح الامین، جبریل امین، اور جن پہ اترا ہے قرآن کہتا ہے علی قلبی کا، میرا محمد آپ کے دل پہ اتارا ہے جبریل نے۔ تو خدا را جواب دیجئے، قرآن بھیجنے والا رب العالمین، قرآن لانے والا جبریل امین، اور جن پہ قرآن آیا وہ ہے صادق اور امین۔ انہ لتنزیل رب العالمین، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، میرا پیغمبر آپ کے دل پہ قرآن اتارا ہے۔ کس پہ؟ علی قلبک، آپ کے دل پہ قرآن اترا ہے۔ دیکھیے فتح جنگ والو، اللہ نے خاص طور پر دل کا ذکر کیا۔ کس کا؟ اور دل بہت اہم چیز ہے۔ آپ کے بدن میں اعضاء تو سارے اتنے ہیں کہ ان کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن دل وہ آپ کے پورے بدن میں بادشاہ ہے۔ دل کیا ہے؟ اسی لیے تو امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں القلب ملک والاعضاء والجوارح جنودہ، کہ دل بادشاہ ہے اور اعضاء و جوارح اس کا لشکر اور اس کی فوج ہے۔ آنکھ وہاں دیکھتی ہے جہاں دل چاہتا ہے، کان وہ کچھ سنتا ہے جو دل چاہتا ہے، زبان وہ کہتی ہے جو دل کہتا ہے، پاؤں ادھر چل کے جاتے ہیں جہاں دل چاہتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟
تو دل بادشاہ ہے، یہ پورے وجود پہ حاکم ہے۔ قرآن دل پہ اترا، ایمان کا مرکز دل ہے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ تقوی کا مرکز کہاں ہے؟ دل ہے۔ اللہ کی محبت کا مرکز دل ہے۔ امیدیں دل میں ہوتی ہیں، اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے، تقوی دل میں ہے۔ اور اس کے مقابل غلط عقیدہ بھی دل میں ہوتا ہے، حسد بھی دل میں ہوتا ہے، بغض کینہ نفرت بھی دل میں ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی سینکڑوں بیماریاں گنتا جاؤں آپ دیکھتے جائیں، وہ سارا کچھ ادھر ہے، تو معلوم ہوتا ہے بہت بڑا گودام ہے۔ کیا خیال ہے؟ بہت کچھ اندر رکھا ہوا ہے۔ قرآن دلوں کا علاج بن کے آیا، دلوں کی صفائی کا نسخہ اکسیر بن کے آیا، آپ کے دلوں کی صفائیاں کرتا ہے۔ اور امام الانبیاء دلوں کے طبیب بن کے آئے ہیں، وہ آپ قرآن کے ذریعے دلوں کا علاج کرتے ہیں۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ان کو کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے، ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے غلط عقیدے سے، شرک سے۔ تو علی قلب کا، میرے دوستو خدا را آ جائیے، اپنے دلوں کی طرف نظر ڈالیے۔ اللہ نے دور بھی نہیں رکھا، بس تھوڑا سا جھانکنا پڑتا ہے۔ متکبر آدمی بہت اونچا دیکھتا ہے نا، تو وہ جب دل میں دیکھے تو اس کو اپنے تکبر کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ تھوڑا سا اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے، اس کی صفائی کر لیجئے، ادھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ٹھکانہ دے دیجئے، پھر دیکھنا آپ کا دل کتنا قیمتی ہے۔ اتنا قیمتی ہے اللہ کے ہاں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو، کوٹھی بنگلے کاروں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کس کو دیکھتا ہے؟ اب ذرا اس کی ایک جھلک بتانے لگا ہوں، دل میں محبت بھی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوں، ایک شخص آیا اور آتے ہی کہنے لگا متی الساعہ، اللہ کے محبوب پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال پوچھا؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما عادت لہا، اتنا جو دھڑلے سے قیامت کی تاریخ پوچھ رہا ہے، تیاری کیا کی ہے؟ آپ بھی تو نباز تھے، فرمایا تیاری کیا کی ہے جو قیامت کا پوچھے؟ ما عادت لہا، تو وہ فوراً کہنے لگا ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، میں کوئی نمازیں بھی زیادہ نہیں، بس 5 نمازیں پڑھتا ہوں، نوافل بھی اتنے نہیں پڑھ سکتا ہوں، اور کوئی نمازیں بھی اتنے زیادہ نہیں، صدقے خیرات بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، بس ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ لیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ سے اور اس کے رسول سے جی بھر کے محبت کرتا ہوں۔ محبت کہاں ہوتی ہے؟ وہ بولو، ہاں گاڑیوں پہ لکھا دیکھتے ہو نا، دل برائے فروخت، قیمت صرف ایک مسکراہٹ ہے۔ اتنا سودا آسان ہے کہ یہ دل لٹکایا ہوتا ہے، رکشے میں آگے لٹک رہا ہے، کہ یہ دل بنا کے بیچ میں تیر کھبویا ہوتا ہے، بس تیر لگا ہے دل میں سوراخ ہے، کہ یہ دل کو 2 ٹکڑے کیا ہوتا ہے، کہ بس پھٹا ہوا ہے دل، 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی لکھتا ہے دل تو پاگل ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا۔ یہ اکثر روڈوں پہ آپ دیکھتے ہیں، میں گاڑیوں پہ ہر آدمی کے دل میں جو ہوتا ہے نا، وہ نکال کے تو باہر لکھ دیتا ہے۔ آؤ ذرا، فرمایا کوئی عبادات اتنی زیادہ نہیں ہے
لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا اگر بات سچی ہے تو انتا ما احببتا، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ تیری محبت ہے۔ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ جس کے ساتھ محبت ہے۔ اب آپ ہر آدمی جان کے دیکھے کہ یقیناً اس کے دل میں کس کی محبت ہے، یہ ہر آدمی کے سامنے ہے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی اور تو کسی کا دل نہیں سمجھ سکتا، لیکن آدمی خود تو اپنے دل کو جان کے دیکھ سکتا ہے کہ اس گودام میں کیا رکھا ہے۔ ہاں، کسی نے کسی عالم سے پوچھا تقویٰ کیا ہے، نے کہا زیادہ تو نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اگر آپ کے دل میں جو کچھ ہے کھول کے ایک پلیٹ میں رکھ دیا جائے اور سب لوگ اس کو دیکھیں اور آپ کو شہر میں گھمایا جائے فتح جنگ کے کہ یہ جا کے لے اور اس کو بازار میں گھما کے آ جا، اور آپ اس کو گھما کے واپس آ جائیں اور آپ کو شرمندگی نہ ہو، تو سمجھو یہ آپ تقویٰ پر ہیں۔ اور اگر دل کی چیزیں کھل جائیں اور آپ اس کو دکھانے میں شرم محسوس کریں تو سمجھو تقویٰ۔ ہاں، تو میرا دوست فرمایا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان اسلام کے بعد اس بات سے جتنی خوشی ہوئی کبھی نہیں ہوئی، اتنی خوشی ہوئی ہمیں اس بات سے۔ آپ کا مائک گر گیا ہے بھائی، جتنی خوشی اس بات سے ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں قربان جب بھی یہ حدیث بیان کرتے، راوی ہے نا، مسلم کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں جب بھی روایت بیان کرتے یہ حدیث تو آخر میں کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ تو کہنے لگے وَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اللہ سے، اس کے رسول سے، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے عمل ان کے برابر نہیں۔ میرا دوست، تو دلوں کا علاج قرآن بن کے آیا، نزل علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین۔ قرآن کس مقصد کے لیے آیا؟ لتکون من المنذرین، تاکہ تو ہو جائے ڈر سنانے والوں میں سے۔ لوگ اللہ کی نافرمانی میں بے خوف ہو چکے ہیں، لوگ کفر کر کے بے خطرہ ہو چکے ہیں، لوگوں کو اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں، گرفت کا ڈر نہیں رہا، جہنم میں جانے کا ڈر نہیں ہے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائے۔ میرا پاک پیغمبر آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے پیغمبر کو قرآن دے کے کیا کہتا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یا ایھا المدثر، او چادر اوڑھنے والے، چادر لپٹنے والے میرا پاک پیغمبر، قم، اٹھئے، کیا کیجئے؟ اٹھئے، قم، اٹھ کے کرنا کیا ہے؟ فانذر، لوگوں کو کیا کر؟ ڈرائیے میرا پیغمبر۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کر میرا پاک پیغمبر۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، کیونکہ لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آئیے میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، آپ کو پڑھ کے بتانے لگا ہوں کہ قرآن آیا کس مقصد کے لیے ہے۔ سناؤں قرآن؟ جی تھکے تو نہیں ہیں؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 12واں پارہ ہے، اور سورت کا نام سورت ہود ہے، 11ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، اور پہلی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، کتاب احکمت آیاتہ،
یہ شان والی کتاب ہے، احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں محکم کر دی گئی ہیں۔ کیا کر دی گئی ہیں؟ دو معنی کروں گا انشاءاللہ، آپ کو لطف آئے گا۔ پہلا معنی، اس کی آیتیں محکم کر دی گئی ہیں، مضبوط کر دی گئی ہیں، اتنی مضبوط ہیں 14 صدیاں گزر چکی ہیں، باطل کوئی اثر انداز ہو سکتا اس پہ نہ، اس میں باطل داخل ہو سکتا ہے، نہ باطل اس کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کی تحریف کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ 14 صدیاں گزر چکی ہیں قرآن کے فیصلے کو، اور کسی بات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ دوسرا معنی، احکمت آیاتہ، او کائنات والو، اس شان والی کتاب کی آیتیں احکمت، حکمتوں سے بھر دی گئی ہیں۔ کس سے بھر دی گئی؟ حکمتوں سے۔ تو قرآن کی ہر آیت میں کیا ہے؟ حکمت ہی حکمت ہے، حکمتوں سے بھر دی گئی ہیں۔ کبھی تو قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمتوں والے قرآن کی، یہ حکمتوں والا قرآن گواہ ہے میرا پیغمبر کہ انک لمن المرسلین، کہ بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ تو ادھر فرمایا احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں حکمتوں سے بھر دی گئیں۔ ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ اس کی آیتوں کی کیا کی گئی ہے؟ جیسے میں نے چند مثالیں دی، سورہ بقرہ کی آیت، تو سورہ شعراء کی آیت میں ذرا اور تفصیل، دیگر آیتوں میں اور بات کھل جاتی ہے۔ ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ من لدن حکیم خبیر، اس حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی۔ یا اللہ، فتح جنگ والے پوچھنا چاہتے ہیں، تیری محکم کتاب، تیری حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب، تو نے اس کی آیتوں کی تفصیل کی ہے، یا اللہ وہ تفصیل کیا ہے تیری کتاب کی؟ فرمایا وہ تفصیل ہی ہے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یہ ہے قرآن کے نزول کا مقصد بتا رہا ہوں کہ قرآن کیوں ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کوئی بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی لات منات عزا و حبل ود سوا یغوث یعوق و نصر نائلہ و اصحاب کے سامنے سرب سجود ہے۔ غرض جتنی علاقے بستیاں ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر بستی کا، ہر گاؤں کا اپنا اپنا الہ، اپنا اپنا معبود ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو مسافر سفر پہ جاتے تو ساتھ بت بھی لے جاتے کہ چلو کلا سفر اچھا نہیں ہوتا، نال اپنے خدا نو بھی لے جائیے۔ آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں سفر پہ جا رہا تھا تو اپنے ساتھ ایک لکڑی کا معبود لے کے چلا گیا۔ کس سے بنا ہوا تھا؟ بس جتنا بندہ امیر ہوتا تھا نا، اتنا ہی اس کا خدا قیمتی ہوتا تھا۔ عجیب لوگ تھے، کوئی سونے کا، چاندی کا، پیتل کا، گارے کا، انہوں نے لکڑی کا ایک معبود لیا ہوا ہے۔ سفر پہ چلے گئے، بالکل ریگستان میں پڑاؤ ڈالا، سامان اکٹھا کر دیا اور اپنا وہ معبود اس کے اوپر بٹھا دیا، بت اوپر رکھ دیا اور اپنی حاجت کے لیے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اور بت کو کیا کہنے لگے؟ ایھا الصنم احفظ متاعی، ایھا الصنم احفظ متاعی، او بت میرے اس سامان کی حفاظت کرنا۔ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب آئے تو حیرانگی اس بات پہ ہوئی، جب دیکھا تو اس کے معبود کو کوئی غسل دے کے چلا گیا تھا۔ وہ حیران ہے، ایک دم اوپر دیکھا آسمان کی طرف تو کہتا ہے واہ عجبا السماء لم تمطر،
آسمان سے بارش بھی کوئی نہیں آئی، بادل بھی نہیں، بت نے کوئی گڑا بھی نہیں کھودا کہ کچھ چلو کام کرتے اس کو پسینہ آ گیا ہو، پاس بھی کچھ ہی۔ اچانک نظر پڑی تو لومڑی پیشاب کر کے چلی گئی تھی۔ جب لومڑی نے اس کو ایسا غسل دیا، اس وقت دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور اٹھایا اس کو زمین پہ دے مارا، اور کیا کہتے ہیں، عرب یبول سالبان برأسہ، عرب یبول سالبان برأسہ، لقد ذلت من بالت علیہ الثعالب۔ کہنے لگے کیا یہ رب ہو سکتا ہے جس پہ لومڑی پیشاب کر جائے؟ فَلَوْ كَانَ رَبًّا كَانَ يَمْنَعُ نَفْسَهُ، اگر یہ رب ہوتا تو میرے سامان کی حفاظت تو چھوڑیے، اپنے آپ کی تو حفاظت کر لیتا، کم از کم اپنی حفاظت کو کر لیتا۔ جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا اس سے بڑا ذلیل کوئی نہیں۔ اٹھا کے پھینک دیا اور کہنے لگے بَرِئْتُ مِنَ الْأَصْنَامِ كُلِّهَا وَآمَنْتُ بِاللَّهِ الَّذِي هُوَ غَالِبُ۔ اللہ میں ان پتھروں کے ٹھیکریوں ٹھاکروں سے بے الا اللہ۔ یہ ایک آیت یہی سورت ہود ہے، میں زیادہ نہیں، ایک صفحہ یہ پہلی آیت پڑھی تھی، اب اس کی یہ بالکل سامنے والی آیت پڑھنے لگا ہوں، آیت نمبر 12۔ قرآن کی شان بھی بیان ہے، اس میں قرآن کے آنے کا مقصد بھی بیان ہے۔ اگر فتح جنگ والوں کو آ گیا سمجھ میں تو احمد جمشید کے آنے کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے، ام یقولون افتراہ، کیا یہ مشرک کہتے ہیں، کیا یہ کافر کہتے ہیں افطرا ہو کہ اس قرآن کو محمد عربی نے گھڑ لیا ہے؟ میرا پیغمبر اگر یہ کہتے ہیں قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، آخر تم بھی عربی دان ہو، قصیدے لکھتے ہو، شاعریاں لکھتے ہو، بڑے بڑے دیوان ہیں، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اس جیسی۔ اگر تم کہتے ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود بنایا ہے تو اگر وہ بنا سکتے ہیں تو تم پورا نہ صحیح کتنی بنا کے لے آؤ؟ بولو بعشر سور مثلہ مفتریات، 10 صورتیں بنا کے تراش کے گھڑ کے لکھ کے لے آؤ۔ صرف تم نہیں، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے جس کو مرضی ہے بلا کے لے آؤ۔ کھلا چیلنج ہے، اللہ کو چھوڑ کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، قرآن کی 10 سورتوں جیسی صورتیں لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگلی آیت نمبر 14 میں کیا فرمایا، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر یہ تمہارا چیلنج قبول نہ کر سکیں، اگر یہ جواب نہ دے سکیں قرآن کا، تو کائنات والو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اگر پوری دنیا چیلنج قبول نہ کر سکے تو پھر تم سے کہتا ہوں لوگو، فَاعْلَمُوا، تم یقین کر لو، جان لو کہ انما انزل بعلم اللہ، کہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن اللہ کے انزل بعلم اللہ، اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ اور اگر با کو مع کے معنی میں کر دو تو معنی کرو اللہ کے علوم پر مشتمل اترا ہے قرآن۔ یا اللہ، کائنات اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی، تیرے علم ہی سے اترا ہے، پر اترا کس مسئلے کی وضاحت کے لیے؟ فرمایا وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ،
اس لیے اترا ہے وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ میں نے آپ لوگوں کا زیادہ وقت لیا، زندگی نے وفا کی، پھر ملاقات ہوگی۔ اور میرے خاص کر میزبان نے کہا تھا کہ آپ سیرت حسنین کریمین پہ بھی کچھ بات کریں، تو یقیناً بیچ میں دل آیا، لیکن اگر اشتہار کے عنوان کی طرف جاتا پھر میں کہتا، لوگ کہتے یہ آپ موضوع کچھ اور ہے، یہ کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر میری زندگی نے وفا کی پھر آئیں گے تو انشاءاللہ سیرت حسنین بیان کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حسنین قرآن کی کیا تفسیریں کرتے ہیں اور کس انداز سے کرتے ہیں، ان کے پاس قرآن کا علم کیسے تھا، کس طرح وہ آیات کی تفاسیر کرتے ہیں اور ان کے ارشادات، ان کی عظمتیں، اور کس طرح صحابہ کی ان سے محبتیں تھی، ان کی صحابہ سے کس طرح محبتیں اور پیار عزت آئیں گے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہ ہماری حاضری قبول اور منظور فرما۔ مولا کریم جتنے علماء کرام، قراء کرام، حفاظ کرام آئے ہیں، اللہ ان کا آنا بیٹھنا قبول اور منظور فرما۔ بہت سارے مختلف شعبوں کے لوگ آئے ہیں اپنے کام کاج چھوڑ کے قرآن کریم کی محفل میں، اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی خیریں اور برکتیں اور سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرما۔ اور جن بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، ان کے اساتذہ کرام کو اور ہمت اور توفیق دے، اور جتنے بھی بستی والے ہیں یہ خوش نصیب ہیں کہ ان کی مسجد میں اتنی بہترین جو ہے وہ قرآنی خدمت کا سلسلہ جاری ہے، اللہ ان کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ ملک پاکستان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو امن اور خوشحالی نصیب فرمائے، بدامنی اور خون ریزی اور انتشار اور فساد ختم فرمائے، اور خصوصاً فلسطین کے مظلومین کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مدد فرما، اور اللہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کو عبرت کا نشان بنا۔ وصلی اللہ